محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 ماشاءاللہ اتھے ہی نا جے کر صاحب پھر سنا لیں گے اتھے ہی نا ماشاءاللہ۔ حضرات آپ زیارت فرما رہے ہیں کہ آپ کی پرزور فرمائش پہ شہباز خطابت، شاہ ترنم اور مصور غم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دوبارہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ آپ سننا چاہیں گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ سننا چاہتے نا جی؟ اعلان سماعت فرمائیں۔ کل رات بعد از نماز عشاء پسرور کے قریب ایک گاؤں اور دے ہے، جامع مسجد محمدی اہل حدیث کلے والی نول کے نام سے معروف۔ وہاں پہ عظیم الشان سالانہ کانفرنس مجھے یاد ہے اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں قاری محمد حنیف ربانی صاحب، مولانا محمد ناصر مدنی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا حافظ عابد سلمان روپڑی صاحب اور مولانا قاری زبیر احمد قاسمی صاحب، حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب اور دیگر علماء کرام کل رات خاموشی اختیار کرو کی کر دے چپ کرو کل رات نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ خطابت فرمائیں گے۔ اسی طرح 28 اکتوبر بروز ہفتہ، آئندہ آنے والا ہفتہ 7 دن کے بعد آج کے دن انشاءاللہ جامع مسجد اہل حدیث ڈلم غازی وریوں کے قریب اس گاؤں میں عظیم الشان اللہ کی توحید کے حوالہ سے اس کانفرنس کا نام بھی ہے اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس الحمدللہ۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، حضرت مولانا حافظ عابد سلمان روپڑی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب یہ دونوں تاریخیں نوٹ فرما لیں اور ان پروگراموں میں انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج علماء کرام کی کثیر تعداد سے سجا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تمام علماء اپنے اپنے وقت پہ آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور آج ہم نے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے، آپ کی جولیوں کو کتاب و سنت کے موتیوں سے بھرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ملتان سے لمبا سفر کر کے تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کی فضل سے آپ سنیں گے بار بار بلانے کی اور سماعت فرمانے کی ڈیمانڈ کریں گے۔ میری مراد اوے کی کر دے ہو پہ یار، کوئی انسان بنو، پیچھے دفعہ کر دیئے دونوں حضرات تشریف فرما ہے سرمایہ مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام، شیخ التفسیر، عالم نبیل اور فاضل جلیل حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت حافظ رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب، حضرت مولانا حافظ ذی شان حیدر صاحب آف جہانیہ، حضرت مولانا امیر حمزہ مشہدی صاحب، مولانا محمد ناصر مدنی صاحب، مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اپنے اپنے وقت پہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ بلا تاخیر شیخ التفسیر، سرمایہ اہل حدیث، فاضل جلیل،
عالم نبیل سرمایہ ملت سلفیہ حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ختم نبوت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علامہ عبدالحق حقانی صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے تسی انجی بول دے رہے نا تو میرا دل کردا ہے قاری اسماعیل عتیق صاحب نو کہیے فجر تک تانوں سنائی جان تے اگلے دن باقی جلسہ ٹھیک ہے. اسلام دا جواب نہ کیا جے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بار بار کسے ساتھی نو نہیں کہاں گا چپ کر جو، لیکن مجلس دے کچھ آداب ہوندے نے. یہ مجلس تے محفل تے اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہے. تے انج دی حرکت نہیں کرنی چاہی دی کہ فرشتے اللہ کول ٹور جان تے بندے دیاں نیکیاں ضائع ہو جان. اللہ پیار محبت نہ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، جماعت دے نامور خطبہ اور بہت ہی پیارے قائدین، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بے باک خطیب اور لیڈر، اسٹیج دی بحمد اللہ تعالی زینت اور رونق اللہ دی توفیق نال اور مالک دے فضل نال بنے بیٹھے نے. اللہ پاک انہاں دی شفقت، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. میری بات اگر کسی ساتھی دے دل تے گراں گزرے تو ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ گزر دیئے، گراں تو گزر دی رہے. لیکن اتنی بات میں ضرور کہاں گا، پوری کائنات اندر اگر سب نالوں زیادہ امن پسند اور امن دی دائی اگر کوئی جماعت ہے تو صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث. بے شک. پاہمیں کوئی میری بات دی تائید اندر کوئی زبان چو کلمات نکالے یا نہ نکالے، اپنا اپنا پیار ہے، اپنی اپنی محبت ہے. لیکن میری دعوت اور میرا پیغام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے ید اللہ علی الجماع. جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہوندہ ہے. کہ دا ہاتھ؟ ذرا پیار نال بولو، کہ دا ہاتھ؟ ذرا کوئی زبان خاموش نہ رہے. جماعت تے ہاتھ کہ دا ہوندہ ہے؟
اس حدیث اندر بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے رد موجود نے، بڑے بڑے گروہ، بڑیاں بڑیاں تنظیماں جنہ دے اندر کئیاں جماعتاں چ شورای نظام کوئی نہیں اور تقلیدی نظام موجود ہے کہ حکم آ گیا نہیں ویندے دین کی ہے، اسلام کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس دین کنورٹ ہو گیا ہے، حکم آ گیا تے کنورٹ ہوندا ہے پیا۔ لیکن اللہ پاک ایسے لوگاں کو محفوظ فرمائے، اچھی آمین کہو ذرا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث بحمد اللہ تعالی اس طرح جناب دنیا دے سامنے روشن ہے جویں دن دے اجالے دا سبب آسمان دا سورج بن دے۔ بات ہی سمجھ آ رہی جی؟ آ رہی ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو ہاں، کسے نو بھی نہیں آ رہی جی سارے نو سمجھ؟ ہاجے بھی ادھیاں دے ہاتھ کھڑے نے تے اب نہیں کسے جلسے تے کو خطیب آندا تے ساڈا قصور تے کوئی نہیں۔ مفتی صاحب ساڈا تے قصور کوئی نہیں، جے کوئی نہیں آندا نا کسے جلسے تے الحمدللہ ساڈے تے ہے نے اللہ دے فضل نال، ساڈے تے انہیں نے پیارے نے بیان کر کے بھی واپس آ گئے نے، اے تہاڈا پیار ہے۔ پورا ٹرک لتھا ہے۔ اصل مفتی صاحب فرما رہے ٹرک نہیں، اے جہاز مکے مدینے والا جڑا ایتھے بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اللہ دے فضل نال، اللہ دے احسان نال، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ جاؤ پورے پاکستان کوئی ایک جماعت، کوئی ایک جماعت جیڑی فتنے اندر مبتلا نہ ہوئی ہوئے، ایک جماعت، کوئی دہشت گردی دا فتنہ، کوئی انکار حدیث دا فتنہ، کوئی انکار ختم نبوت دا فتنہ، کوئی انکار قرآن دے فتنے اندر مبتلا، لیکن واحد جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث دنیا تے نعرے مار دی ہے نا انہاں قائدین دے پیاریاں دے لاڈلیاں دے جڑے اللہ کول چلے گئے نے۔ میں نہ جے پیار ہوئے محبت ہوئے، ایتھے تے محبت دے کئیاں دے انداز بڑے عجیب نے نا، او ادو نعرہ مار دے نے جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے، مزہ تد دے جدو انہاں دا دستے شفقت سارتے موجود ہوئے تے بندہ ادو عقیدت اظہار کرے۔ رانا صاحب مزہ اس بات اندر ہے، الفت عقیدت اس بات اندر ہے، اور پچھوں بات کرنی کہ شیخ القرآن بڑے عظیم آدمی سن، پچھوں کہنا مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب بڑے عظیم آدمی سن، پچھوں کہنا حضرت ثناء اللہ مرسری صاحب بڑے عظیم آدمی سن، پچھوں کہنا قائد ملت اسلامیہ علامہ ظہیر بڑے جناب بہادر آدمی سن، پچھوں کہنا جناب چاند دی پیشانی والے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم آدمی سن۔ تعجب نہیں، عقیدت الفت محبت اس بات اندر ہے کہ آج بندہ کہے پروفیسر ساجد میر صاحب بڑے عظیم آدمی نے، آج بندہ کہے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب بڑے عظیم آدمی نے، آج بندہ کہے رانا خلیفہ پسروری صاحب بڑے عظیم آدمی نے، آج بندہ کی محبت عقیدت دے پھول نچھاور کرے کہ جناب ساڑھی جماعت دا ایک ایک کارکن بڑا عظیم آدمی ہے، اور جب تک جند اندر جان موجود رہے گی مرکزی جمعیت نال پیار بھی قائم دائم رہے گا، الفت عقیدت بھی قائم دائم رہے گی۔ مسلک حقین حدیث پروفیسر ساجد میر، تیرا میر میرا میر، پروفیسر ساجد میر، چاروں صوبوں کی انجیر، پروفیسر ساجد میر۔ اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام ہے وے، پاویں جنوبی پنجاب ہوئے، توجہ میرے وال، پاویں اپر پنجاب ہوئے، پاویں ملک پاکستان ہے، پاویں سعودیہ حرمین شریفین ہوئے، اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام ہے، اعلان ہے وے، منہج ہے وے، سوچ اور فکر ہے جتے عقائد باطلہ دا انکار کیتا جائے گا، اوتھے جڑا جماعت چو باہر نکل دے اللہ دے ہاتھ تھلیوں باہر نکل دے، اللہ دے ہاتھ نیچیوں جڑا باہر نکل دے، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس او دی عزت کرے گی، ادب کرے گی، احترام کرے گی، پیار کرے گی، محبت کرے گی، لیکن اس بات دی شکل اور صورت اندر کہ جڑے جڑے باہر گئے نے اللہ دے ہاتھ دے تھلے آ جاؤ تو اڈیاں جتیاں چکنیاں بھی سعادت سمجھا گے۔ اللہ دے ہاتھ تھلے ہو جان دے کدھر جے ید اللہ علل
جماعت تے ہاتھ کے دے سارے نہیں بولے کے دا ہاتھ اسی تو اڈے خیر خان رانا صاحب اسی تو اڈے نا پیار کرنے ہیں اللہ دی ہاتھ تھلے نکل کے کدھر نلامبے چامبے پھر دیو پہ کوئی سجے کوئی کھبے کوئی ادھروں نور لبدا ہے کوئی ادھروں نور لبدا ہے اہل حدیث دی دعوت کی ہے نور یا قرآن دی شکل اندر ہے یا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی شکل اندر ہے اور اہل حدیث دا پیغام نوٹ کر اہل حدیث دی دعوت نوٹ کر اہل حدیث نے دنیا دے تمام تر افراد دے حقوق بیان کیتے نے علماء دا اپنی جگہ تے حق ہے والدین دا اپنی جگہ تے حق ہے جناب کوئی خطیب ہے کوئی لیڈر ہے کوئی قائد ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی ادنا ہے کوئی اعلی ہے کوئی بلند و بالا ہے ہر چیز دا ہر شخصیت دا ہر ذات دا ہر مخلوقات دے حقوق شریعت پاک نے بیان فرمائے نے اور میں تے بخاری پاک اندر پڑھے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ و سارے خطیب تو انو مکہ مدینے دیاں دعاواں دے رہے ہیں اللہ مولویاں نو بھی لے جائے ہوڑا ہوڑی بولے جے اپنے وری اچھی بول دے اللہ تو انو بھی لے جائے اللہ خطیبہ نو بھی لے جائے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بخاری پاک اندر نبی علیہ السلام نے نا ایک دن بات کر دیا آپ نے فرمایا کہ بندہ دو بیل لے کے ٹگے لے کے جا رہا سی نبی علیہ السلام نے فرمایا راج تھک گیا تے اینا دے اتے چڑھ گیا سواری کرن واسطے تے بیل بولیا کہنے لگا میرے مالک اللہ نے منو تیری سواری واسطے پیدا نہیں کیتا کھیتی باڑی دے کام لے کھو تے جو میں تیرے واسطے محنت کراں کام کراں تیری سواری واسطے منو رب نے نہیں بنایا صحابہ اکرام نے تعجب کیتا اللہ دے پاک پیغمبر بیل بھی بول دے نے بیل بھی اچھی بولو یا رسول اللہ بیل بھی بول دے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیل بولیا یا رسول اللہ بیل فرمایا ہاں میرا ابو بکر و عمر دا ایمان ہے بیل بولیا بیل اور اس مجلس اندر ابو بکر صدیق بھی نہیں عمر بن خطاب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے ابو بکر و عمر دا بھی ایمان ہے بیل تو اڈی جنی عمر ہوگی ایک دی ٹگے بول دے ویکھے دے ان کر دے پھر حدیث دا انکار کہہ نہیں مندہ اور بڑیاں جماعتاں جڑا انکار کر دیا نہیں مندے جی بیل کدی بول دا سنیا نہیں اہل حدیث دی دعوت کیے پیغام کیے جتھے ماں باپ دے حقوق نے اپنے بیگانیاں دے حقوق نے مسلم غیر مسلم دے حقوق نے او دے نال اگر ساری کائنات نالو زیادہ کسے دے حقوق دی پاسداری کیتی گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دی پاسداری ہے نبی پاک علیہ السلام دا ایک حق تیرے میرے تے فرض ہے نبی علیہ السلام دے حقوق دی پاسداری کیتی جائے پیار کیتا جائے اور قرآن دی شکل اندر قرآن دی زبانی تیرے تک ایک پیغام پہنچانا چاہنا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سبحان اللہ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں شانہ آپ دیاں رفاتہ آپ دیاں بلندیاں آپ دا منصب آپ دی عزت عظمت وقار نو قرآن نے بیان کیتا ہے تے اگلا قرآن دا مقام تیرے میرے واسطے لمحہ فکریہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قرآن پاک نے بیان کیتا ہے دنیا کائنات دے باسیوں اے قرآن مجید دی اس آیت دے اندر سارے سیگے امر دے تے جدو امر دا سیگا آ جائے قرآن دی شکل اندر حدیث دی شکل اندر مانا وجوب دا فرض دا مانا وجوب تے دلالت کر دے اللہ پاک پیغام دے رہے نے دنیا کائنات دے باسیوں نبی پاک علیہ السلام دی عزت کرنی تو اڈے تے فرض ہے آپ دا ادب کرنا فرض ہے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنا فرض ہے آپ نہ الفت عقیدت رکھنا فرض ہے نبی پاک علیہ السلام دی توقیر کرنا فرض ہے تے مال کے کائنات دیاں تسبیحات صبح و شام بیان کرنیاں یہ بھی تو اڈے تے فرض نے ہن آؤ جڑا پیغام میں دینا چاہنا نبی پاک دے حقوق دی پاسداری
اللہ دی ہر مخلوق کر دی ہے. کوئی ایسی مخلوق نہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام دا حق جانیا نہ ہوئے, حق پہچانیا نہ ہوئے, اور نبی پاک علیہ السلام دے حقوق دی خاطر اپنے تن من تن دی قربانی پیش نہ کیتی ہوئے. میں تے پڑھیا صحیح مسلم پاک اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم پاک ہے 2417 نمبر حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام دے نال 8 صحابی نے نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک چو ٹرے نے, سامنے نظرہ پہ گئیاں بیت اللہ تے, اور جان دیو بیت اللہ اللہ دا بڑا عظیم گھر ہے. نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد پاک ہے, آپ فرمان دے نے جس بندے نے حالت ایمان اندر بیت اللہ تے نظرہ پا لیاں, یہ دیاں نظرہ بیت اللہ تے پہ گئیاں, حالت ایمان کلمہ پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام دا, عقیدت بھی ہے, محبت بھی ہے, عقیدہ توحید بھی ہے, اللہ دی ذات نال پیار بھی ہے. فرمایا بیت اللہ تے نظرہ پئیاں تے اس بندے دی زبان چو جڑا بھی کلمہ نکلے گا, جڑے بھی الفاظ نکلن گے, اے پاویں گلاں والے دا باسی ہوئے, پاویں پسرور دا باسی ہوئے, پاویں قرب و جوار تو آن والا ہوئے, عربی عجمی لیلی نہاری موجی بہاری, اے جناب شہنشاہ کہلان والا, اے سلطنت مملکت تے بیٹھ کے حکومت کرن والا, اے ادنہ افضل آلہ جڑا بھی ہے, جیدی پہلی نظر پہ گئی بیت اللہ تے اپنی زبان حرکت اندر لے آن دی ہے, ایدی زبان چو کلمات نکلے نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے, اے بیت اللہ دی عظمت اے وے, مقام اے وے, جیڑی دعا جائز زبان چو کٹے گا اللہ رد کر دائی کوئی نہیں. بیت اللہ تے نظر پہ جائے اللہ دعا رد نہیں جے کر دے. نبی پاک علیہ السلام دیاں نظرہ پہ گئیاں بیت اللہ تے, دنیا کائنات دے باسیوں نظر بھی بڑی پیاری, تے جس گھر تے نظر پئی ہے اور گھر بھی اللہ دا بڑا پیارا, نظر بھی بہت پیاری, گھر بھی بڑا پیارا, تے جڑا پاک پیغمبر دے وجود پاک نال پیاریاں اکھاں لگیاں نے تو وجود پاک بھی بڑا پیارا. نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ ول ویکھیا, سامنے حجر اسود, دنیا جان دیئے علماء بیان کر دے رہندے نے, جے حجر اسود نو میرے مالک نے قوت طاقت ہمت عطا فرمائی ہے, جڑا ایدہ بوسہ حالت ایمان اندر لے لوے, جو دے جسم دے سارے گناہ اپنے اندر جذب کر لیندہ ہے, انہوں گناہاں تو پاک تے صاف کر دیندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا بیت اللہ تے نظرہ پالین تو بعد نبی پاک علیہ السلام ٹر دیاں 8 صحابی نال نے, چل دیاں ایک پہاڑی دے قریب پہنچے, تو اس پہاڑی دا رتبہ اللہ نے بلند کیتا ہے, شان میرے مالک نے عطا کیتی ہے. پہاڑی دے قریب پہنچے نے, جے اوہی پہاڑی ہے جس پہاڑی دی غار اندر نبی پاک علیہ السلام تے پہلی وحی آئی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ قرآن پاک دی پہلی وحی ایسے غار اندر, جیسے پہاڑی دی غار اندر نبی پاک علیہ السلام پہاڑی دے اتے تشریف لے گئے, اور پیار کرن والے ہو, نبی پاک نال محبت دا اظہار کرن والے ہو, میرے وال تک آجے, میری بات تے غور کرے آجے. نبی علیہ السلام دے اتے ٹور دینے, اچانک ہرا پہاڑی ہل پئی, حرکت کیتی ہے, میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان چو کلمات نکلے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان چو کلمات نکلے, آپ فرمان دینے, اسکن ہرا, اے ہرا پہاڑی سکون اختیار کر, رک جا ٹھہر جا. صرف ایک کوئی جملہ زبان پاک چو نکلے, ہرا پہاڑی رک جا ٹھہر جا. یار کدی غور کیتا ہی ہرا پہاڑی کتے تے تیری شان کتے, ہرا پہاڑی کتے میری جماعت دے قائدین دی عزت کتے, ہرا پہاڑی پتھر ہے, تو تے میں اشرف المخلوقات ہاں, ہرا پہاڑی ہے تیرا میرا شان کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, تیری میری شان اللہ نے بلند کیتی ہے, پوری کائنات نالو زیادہ مقام عطا کیتا ہے, پوریاں مخلوقات نالو, تے حضرت انسان نو شان تے مقام بلند تے رتبہ انسان دا زیادہ بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام ٹر دینے پہ آپ نے اپنی زبان چکیا, اسکن ہرا رک جا ٹھہر جا, سکون اختیار کر, پھر میری عقیدت میرا پیار نوٹ کر, میری محبت تے غور کر. تو اس دن دا الفاظ میرے پاک پیغمبر دی زبان چو نکلیا, ہرا پہاڑی نو میرے مالک نے ادب سکھا
سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے۔ ہرا پہاڑی وال میرے مالک نے جو بھی آرڈر جاری کیتا ہے تو ہرا پہاڑی میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان چو جڑے الفاظ نکلے نے انہاں دا حق ہے وے قیامت تک تیرے تے حرکت نہیں ہونی چاہی دی۔ تو اس دن دی ہرا پہاڑی رکی ہے، 1450 سال دا تقریباً عرصہ گزرنے والا ہے، دنیا جاندی بھی آؤندی بھی ہے، آج تک ہرا پہاڑی نے حرکت کی تھی؟ بولو کی تھی؟ اچھی بولو۔ ہرا پہاڑی تے نبی پاک دی ایک حدیث آج تک حرکت نہ کرے، اور بڑے بڑے پگڑیاں والے مولوی، بڑے بڑے وڈے ٹڈاں والے، بڑے بڑے دین دے ٹھیکیدار نبی پاک دی حدیث سنن جید اللہ علی الجماع، ہرا پہاڑی حدیث سنے آج تک حرکت نہ کرے۔ جاؤ دنیا تے زلزلے آئے نے، پہاڑیاں ہل گئیاں، کوٹھیاں ہل گئیاں، بنگلے ہل گئے، دنیا دے لوگ ہلے، لیکن ہرا پہاڑی تے حرکت نہیں آئی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ہے وے جویں ہرا پہاڑی آج تک ہلی نہیں، تینوں بھی ہلنا چاہیے دا؟ بولو ہلنا چاہیے دا؟ کہ تو اپنی جگہ تے ٹیک دا؟ دس جے تے نبی پاک نال پیار ہے تے ادھر ادھر جاندہ کی لین ہے۔ میں تینوں کی آکھاں تیریاں خدمات ہون گیاں، تیرنا شفقت ہوئے گی، تیرنا لوگاں دی عقیدت ہوئے گی، لیکن اپنے منہج تے غور کر۔ پیسے مٹور کے سجے کھبے پا جانا ایک کوئی جناب کسے مسلک دی اجازت نہیں۔ کی سمجھنا ہے؟ اہل حدیث ستے نے الحمدللہ جاگ دینے، الحمدللہ او بولو الحمدللہ، او جے جاگ دے ہوندے تو کوئی تے نعرہ مار دینا جاگ دینے الحمدللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث تینوں میں تینوں قدم قدم تے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تے تسی بھی سارے او چیکو تسی بھی سارے او تو آڈے نال ساڑیاں باراں تے ساڑے نال اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھو چی آمین کو۔ میں تینوں گل گل تے کہاں گا ید اللہ علال آجان سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں۔ ہرا پہاڑی نبی پاک دا ایک بول سنے تے پیارے آج تک حرکت نہ کرے۔ تیرے سامنے تیری جماعت اندر تیرے جناب قافلے اندر شیخ الحدیث بھی ہونگے، پیارے بھی ہونگے، سچے کہلان والے بھی ہونگے، سچے بھی ہونگے۔ میں تیرے تے اعتراض نہیں کردا، نمازی بھی نے، متقی بھی نے، تہجد گزار بھی ہونگے، حاجی بھی ہونگے، نمازی بھی ہونگے، لیکن یار ہرا پہاڑی تے ایک حدیث دا رد نہیں کر دی۔ تو کدا اہل حدیث ہے، تیری جماعت دا دستور کی ہے، تیرا منشور کی ہے، تیرا عقیدہ کی ہے، تیرے انداز کی نہیں ید اللہ علی الجماع۔ نہ تیرے سامنے پیغام رکھنا چاہنا، ہرا پہاڑی حرکت نہیں کر دی، تیرے میرے واسطے قرآن دا پیغام ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تیرے میرے واسطے تے قرآن دا پیغام موجود ہے، یار ہرا پہاڑی واسطے تے قرآن دا حکم موجود کوئی نہیں۔ تیرے میرے واسطے قرآن دا آرڈر ہے، تیرے میرے واسطے اعلان رب العالمین ہے۔ نبی پاک دی عزت کر، احترام کر، آپ دا ادب کر، نبی پاک دی پاک زبان چو نکلے ایک ایک جملے دی قدر کریا کر۔ یار تو ہرا پہاڑی نالوں بھی گیا گزرے ہیں، تیری شان پہاڑی جنی بھی نہیں، تیرا مرتبہ پہاڑ دے برابر بھی نہیں۔ در میری محبت کی ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، کاش تینوں منہج سمجھ آ جائے، نبی پاک دی حدیث نال پیار کرنا نصیب ہو جائے۔ آ میری دوسری مثال تے غور کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے، مدینہ پاک تشریف لے آئے نے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر آپ ایک سفر تو واپس آئے، مسند احمد صحیح سند نہ روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام ایک سفر تو واپس آئے نے، نبی پاک دا حضر بھی پاک بولو سفر بھی اچھی بولو سفر بھی نبی پاک علیہ السلام دا حضر بھی پاک ہے، سفر بھی پاک ہے، آپ دی نماز بھی پاک ہے، آپ دا روزہ بھی پاک ہے، آپ دی تہجد بھی پاک ہے، آپ دی فرضی نماز بھی پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام دا ایک ایک اشارہ پاک ہے، لا ریب بے عیب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر تو آئے نے مدینہ پاک تو باہر لی ساڑتے ایک باغ انصاری صحابی دا، نبی پاک علیہ السلام اس باغ دے قریب ایک درخت دے نیچے بیٹھ گئے، صحابہ بھی قریب نے، کوئی صحابی وضو دی تیاری پیا کردہ ہے، کوئی صحابی کھانے دا جناب بندوبست پیا کردہ ہے، کوئی صحابی کچھ پیا کردہ ہے، کئی انج دے پیارے بھی نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے پاک چہرے دا قریب بیٹھ کے دیدار پہ کر دے نے۔ کاش کتے خواب چی دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، اے تیرے پاک پیغمبر دے دیوانے پروانے نہیں ویندے دینے رہا تے، جتے محفل ہوئے پروگرام ہوئے تیری خاطر تیرے مصطفیٰ دے دین دی خاطر یا اللہ چڑیاں لا دیندے نے بہارا لا دیندے نے، اللہ تیرا بندہ تیرے کلو التجا کرنا، اللہ سانو سارے مصطفیٰ دے پاک چہرے دیاں زیارتہ نصیب فرما۔ کئی صحابی چہرہ پاک دی زیارت پہ کر دینے، نبی پاک علیہ السلام دے کل ایک صحابی آیا بڑی تیزی دے نال، روایت مسند احمد اندر نبی پاک علیہ السلام دے کن پاک دے اندر آکے جنہیں پیار نال دو چار گلاں کیتیاں نے، نبی پاک علیہ السلام جلدی نہ اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے، آپ اٹھے نے اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے تے بڑی تیزی نال اس باغ دے دروازے وال ٹر پہ، صحابی پریشان تھوڑا جا تجسس فرمایا، صحابیاں دے دل اندر تعجب آیا تے پیچھے ٹر پہ نے، دو باغ دے دروازے دے قریب گئے نے، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ گئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی باغ اندر نہ تشریف لے جایا جے، نبی پاک علیہ السلام نے روکن دی کوشش کیتی ہے، یا رسول اللہ باغ اندر ایک اٹھے کیے اچھی بولو اٹھے اٹھ یا رسول اللہ بڑ بڑاندہ پھر دے جی اندر تشریف لے گئے نا کتے نقصان نہ پہنچائے، اور جے وفادار ہون تے انج دے، جے تابعدار ہون تے، اور جے لیڈر آواز دے وے تے جناب یوتھ فورس دے جیلے اور جماعتی وابستگی رکھن والے پیارے لیڈر دی ایک آواز تے نہیں پرواہ کر دے کہ لیڈر صاحب نے جنگل اندر آواز ماری ہے یا کسے مسیطے ماری ہے، او کسے چیز دی پرواہ کر دے نہیں چھاڑ کے ٹور جان دے پکے رہو گے اور کتے بھی آواز مارن حضرت الامیر جاؤ گے انشاءاللہ کہ اوہی کام کرو گے امیر صاحب اتھے کھڑے رہو سی جا رہے ہیں ساتھ دیو گے نا کرو ہم ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے جڑے ساتھ دین گے دیو گے نا تکبیر مسلک حق اہل حدیث قائدین اہل حدیث توجہ میرے وال نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ گئے عمر بن خطاب، اللہ دے پاک پیغمبر جی اندر تشریف نہ لے جایا جے، نبی پاک علیہ السلام نے توجہ پوری میرے وال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر رک جا ٹھہر جا، صرف انی بات کیتی ہے عمر ٹھہر جا، یہ نہیں آکھیا عمر چپ کر جا، نہیں آکھیا عمر زمین تے بہ جا، سیدنا عمر نو کیا عمر رک جا ٹھہر جا، واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام اندروں سارا کچھ کر کے باہر آ گئے، لیکن عمر اپنی جگہ تو قدم تک بھی ہلایا، ایویں جنت نہیں نہ مل دی، ایویں اللہ دی طرف رضات دے اعلان تے نہیں نہ ہوندے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر رک جا ٹھہر جا، جتے حکم دیتا ہے اوتھے ہی عمر کھلوتا رہا رک گیا، نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، آپ نے ویکھیا اٹھ دور کھلوتا ہے تے ہور پاسے پیا ویندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے آواز ماری ہے، ایک کوئی آواز ماری ہے اٹھنو، ادھر میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان چو الفاظ نکلے، آواز بندے نو نہیں، آواز جن نو نہیں، آواز
آواز کسے مرد نو نہیں، آواز کسے بی بی نو نہیں، آواز کسے صحابی نو نہیں، بلکہ ایک جانور نو آواز ماری گئی ہے۔ نبی پاک دی ایک آواز اٹھ دے کنہ اندر پہ گئی، ادھر کنہ اندر پین دی دیر ہے تو اٹھ نے موڑ کے اپنا چہرہ پھیر کے ویکھیا مصطفیٰ دے چہرے وال، ادھر چہرہ موڑ کے ویکھیا، شرما کھا گیا اٹھ، جے اٹھ نبی پاک دی حدیث سنے اٹھ شرما جاوے، یار تینو شرم نہ آئے، دس تیری اٹھ نالوں بھی شان زیادہ کوئی نہیں، تیرا مقام اٹھ دے برابر بھی کوئی نہیں۔ جنہیں آواز سنی ہے اپنی گردن نو نیچے کر لیا، چہرہ تھلے نو کیتا ہے، اپنا نیچے والا بل تے ہونٹ لمبا کر لیا، زمین دے نال لگا لیا تے کسیر دا نبی پاک علیہ السلام وال ٹر پیا۔ جتے مرشد پاک کھلوتے نے، جتے مرشد پاک کھڑے نے، مرشد پاک، مرشد اچھی بولو مرشد، چھوٹیاں چھوٹیاں مرشدیاں نہیں، مرشد پاک جتھے کھڑے نے، آئے اٹھ چل دیاں قریب آ کے نبی پاک علیہ السلام دے قدم اندر اپنا سر رکھے ہے تے نبی پاک علیہ السلام نال عقیدت دا اظہار پیا کر دے، اکھاں چو آنسو دے قطرے زمین والے پاسے ڈگ دینے۔ قربان جاواں میں اپنے مصطفیٰ دی عظمتوں، نبی علیہ السلام نے دی کن پٹی تے ہاتھ پیریا، گردن تے ہاتھ پیریا، جے نال پیار کیتا، محبت کیتی ہے، الفت عقیدت رکھی ہے تے نبی پاک علیہ السلام ہاتھ پھیر دیاں نبی پاک دیاں نظراں گئیاں نے، اٹھ دیاں اکھاں وال تے اکھاں چو پانی دے قطرے زمین وال ڈگ دینے۔ جڑا ایک آواز سنے نبی پاک دی، جانور ہو کے نبی پاک دی آواز سن کے اکھاں چو آنسو نے تے جے دیاں سامنے کروڑاں لکھاں دی تعداد اندر حدیثاں، لکھاں دی تعداد، بڑیاں بڑیاں کتاباں۔ اے کون ہے؟ اے نام نے آد شیخ الحدیث ہے۔ اے کون ہے؟ اے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ کنیاں حدیثاں سامنے نے، منن لی تیار اٹھ نے ادب کیتا ہے، تینو جانور ادب پہ سکھان دے نے، تو بندہ ہے۔ اپنی حقیقت پہچان، اپنے مقام و مرتبے تے غور کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے آنکھاں چو آنسو جاری نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دا مالک کتے وے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ آپ فرماندے نے رسی لے کے آ، میں تیرے اٹھ نو نکیل پانا چاہنا، پڑھ مسند احمد۔ ہن تے ترجمہ بھی ہو گیا مسند احمد دا، جے عربی نہیں پڑھ سکدا مترجم لے کے پڑھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رسی مگوائی ہے، اپنے ہاتھ نہ نکیل پائی ہے، یار جانور نو نتھ پائیے، نکیل پائیے، یہ تڑف دا بھی حرکت بھی کردا ہے۔ کئی بندے دیاں لتاں بن لیندے نے، جنوں جوڑ لیندے نے، لیکن قربان جاواں میں اپنے پاک پیغمبر دی پاک زبان تو تے پاک وجود تو، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نہ نکیل پائی ہے۔ میں نہیں کہندا درد ہوئی ہوئے گی، کیونکہ ہاتھ نبی پاک دے لگ جان درداں مک دیاں نے۔ جتے ہاتھ لگن اتھو درداں، اچھی بولو درداں، اور جتے نبی پاک دے ہاتھ لگ جان اتھے درداں رہندیاں۔ میں نہیں آندہ، میرا خیال دی حیثیت ہی کوئی نہیں، میری اوقات کی ہے نبی پاک دی بات اندر تعویل کراں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکیل پائی ہے، نتھ پائی ہے، کہ دے نال اپنے، اچھی بولو اپنے نتھ پا کے نا یہ دے مالک دے ہاتھ اندر بڑھا چھڑی، فرمایا دے کو کام لینا انہوں چارہ بھی پایا کر، تے کیتا چہرہ پاک صحابہ دی طرف ہے، اپنا چہرہ پھیریا نبی پاک علیہ السلام نے، تے اپنا چہرہ صحابہ وال کر کے نبی پاک فرمان دینے ما بین السماء الی الارض احدن، ما بین السماء الی الارض احدن الا یعلم انی رسول اللہ۔ اچھی کو سبحان فرمایا زمین و آسمان دیاں جنیاں مخلوقات نے، کوئی مخلوق ایسی نہیں جیڑی نہ جان دی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، نہیں منو جانے ہاں، نہیں پہچانے ہاں، اللہ آسی الجن والانس، نہیں میری قدر کیتی تے جن انسان جیڑے نافرمان نے، انہاں نے میری قدر نہیں کیتی، نافرمان جن تے نافرمان، اچھی بولو نافرمان۔ میں اس مولوی نو کی کہاں جنہیں نبی پاک دی بات دی قدر نہیں کی تھی۔ کوئی آندہ ہے جی وہ تے پریس کلاب آ جاؤ پھر ادب کرنے ہیں، کوئی آندہ ہے فلانے چوک چاہ جاؤ تھے ادب کرنے ہیں، کوئی آندہ ہے بادشاہی مسجد دے سائد، تیرے باپ دے پیو دادے دی وراثت دا نام دین ہے نا، ہو کے لاگے دوڑ جائیں، پجا پھرے سجے کھپے، یاد رکھ
نبی پاک علیہ السلام دی بات دا ادب ضروری ہے. نئی جگہ دا محتاج میرے پاک پیغمبر دا دین, نئی جگہ دا محتاج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دین. نبی علیہ السلام دی شریعت کسے ذات دی محتاج نہیں. نبی پاک نے فرمایا نا فرمان جن تے انسان نہ دے, باقی ہر مخلوق جان دی ہے میں اللہ دا, کچھ ہی بولو میں اللہ دا. ہن نا فرمان بننا ہی تیری مرضی, تابعہ دار بننا ہی تے مرکزی جمعیت دے قائدین تینو دعوت فکر دیندے نے آ جا, آج بھی او بولو آج بھی آ جا. نبی پاک دیاں باتاں دی مخالفت نہ کر, الٹ نہ کر. کی لبے گا, مرنا ایک دن ہے, قبر اندر جانا ہے, اتے کلی جان ہونی ہے. آ جا, اج بھی ویلا ہے, اج بھی پلیٹ فارم تیرے واسطے حاضر ہے. آ جا, ساڑھے سینے فراخ نے, ساڑھی سوچ فکر تیرنا پیار کرنے واسطے تیار ہے. نہ اللہ رسول دی نافرمانی کر, ایویں لگا پھرنا ہے بننے بننے, ایویں ٹرا پھرنا ہے سجے کھبے. آ جا, ید اللہ علل, اچھی بولو ید اللہ علل. اللہ صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین.